السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم تصحیح المصادر کا سبق نمبر 5 یعنی ماضی قریب کا بیان حل کرتے ہیں۔ دیکھیے، مصنف نے ماضی قریب کی یہاں سب سے پہلے تعریف دی ہے اور بنانے کا طریقہ دیا ہے کہ ماضی قریب کیسے بناتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے۔ تعریف میں فرماتے ہیں مصنف، ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یہ ماضی قریب کی تعریف ہے۔ ماضی قریب بناتے کیسے ہیں اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ پرورد ماضی مطلق ہے، اس نے پالا۔ کب پالا؟ تھوڑا زمانہ ہوا یا زیادہ، اس میں کچھ زمانے کی قید نہیں ہے۔ اور یہاں پر پروردہ است اس نے پالا ہے، مطلب کیا کہ ماضی قریب میں یہ کام کیا گیا ہے۔ نیچے مصنف گردان دے رہے ہیں، گردان ماضی قریب معروف، پروردہ است اس نے پالا ہے۔ ساری علامتیں کیا ہے؟ آخر میں ہی لگ رہی ہیں است کے ساتھ میں، یا پھر اند، ای، اید، ام، ایم جیسے لگی ہوئی ہیں۔ پروردہ است اس نے پالا ہے، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ اند انہوں نے پالا ہے، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ ای تو نے پالا ہے، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ ای، یہ یہاں پر حمزہ کو جو ہے ہا پر لگایا ہے اور آواز جو ہے یہ حمزہ اور یا کی دے رہا ہے۔ پروردہ ای، اس کو پڑھیں گے، پروردہ ای تو نے پالا ہے۔ پروردہ اے تم نے پالا ہے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ ام میں نے پالا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ ایم ہم نے پالا ہے، صیغہ جمع متکلم۔ گردان ماضی قریب مجہول پروردہ شدہ است۔ اس صیغے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو مجہول کی علامت ہے شدہ وہ پہلے لگائیں گے، اور ماضی قریب کی جو علامت است یا اند وغیرہ ہے وہ بعد میں لگائیں گے، جیسے یہاں پہ اس صیغے میں کیا گیا ہے، پروردہ شدہ است وہ پالا گیا ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے پورے گردان پروردہ شدہ است، پروردہ شدہ اند، پروردہ شدہ ای، سب اسی طریقے سے۔ پروردہ شدہ است وہ پالا گیا ہے، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ شدہ اند وہ پالے گئے ہیں، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ شدہ ای تو پالا گیا ہے، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ شدہ اید تم پالے گئے ہو، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں، صیغہ صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ شدہ ایم ہم پالے گئے ہیں، صیغہ جمع متکلم۔ سوالات، سوال کی جمع سوالات۔ پہلا سوال ہے ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ تو دونوں کی تعریف کر دی جائے، فرق ظاہر ہو جائے گا کہ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب ہوگا ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ زمانہ جو ہے گا کیا ہے، اس میں یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس کو تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ اور ماضی قریب وہ فعل جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں، قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، تو معلوم ہوا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ قریب ہے، اور اگر جو ہے گا جس میں زمانے کا معلوم نہ ہو کہ تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، وہ ماضی مطلق ہے۔ ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ جواب ہے ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ تیسرا سوال ہے آوردہ شدہ ای کیا صیغہ ہے؟ صیغہ کیا کا ای؟ صیغہ واحد حاضر کا۔ جواب اس کا کیا ہوگا؟ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ میں نے کہا ہے اس کی فارسی بناؤ، میں نے کہا ہے اس کی فارسی۔ جواب ہے گفتم، واحد متکلم ہے نا، گفتم میں نے کہا ہے، گفتن مصدر کہنا، اور میں نے تو واحد متکلم کے لے کر آئیں گے ام، اور یہ ماضی قریب ہے تو ہو گیا گفتم میں نے کہا ہے۔ امر زیدہ شدہ ان کا ترجمہ کرو، امر زیدہ شدہ ان کا ترجمہ کرو، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جواب ہے وہ بخشے گئے ہیں۔ امر زیدن مصدر بخشنا، اور شدہ ہے تو یہ مجہول ہو گیا، اور اند جو ہے وہ جمع غیب کی علامت ہے، تو معنی ہوا وہ بخشے گئے ہیں۔ ترجمہ کیا ہوا؟ وہ بخشے گئے ہیں، وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی بناؤ۔ نواختہ شدہ اند، نواختہ شدہ اند، نواختن مصدر نوازنا، اور وہ نوازے گئے ہیں، یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے صیغہ جو ہے مجہول کا ہے، تو نواختہ شدہ ان
وہ نوازے گئے ہیں۔ خواندہ عید کیا سیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ، خواندہ عید کیا سیغہ ہے؟ تو یہاں پر علامت کیا ہے؟ یا دال۔ اس سے ہمیں پتہ چلا یہ سیغہ ہے جمع حاضر کا۔ اور معنی کیا ہوگا؟ خواندن مصدر جو ہے پڑھنا، عید جو ہے گا یہ ماضی قریب ہے، اور یا دال اس میں جو ہے علامت کا ہے کہ یہ واحد جو جمع حاضر کی ہے، تو ترجمہ ہوا تم نے پڑھا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ تم نے پڑھا ہے۔ ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی بناؤ ہیں۔ ہم نے نہیں سنا ہے اس کی فارسی، نہیں تو یہ نفی ہو گیا، اور سنا ہے تو یہ ماضی قریب ہے، تو اور سننا کیا آتا ہے؟ شنیدن، تو نا شنیدہ ایم، ہم نے نہیں سنا ہے۔ اچھا، نیچے یہ 6 مصدر دیے ہیں، ان کا معنی جو ہے گا زبانی یاد کیا جائے تو اب آگے چل کے آسانی ہوتی ہے۔ چشیدن مصدر چکھنا، خفتن مصدر سونا، رسیدن مصدر پہنچنا، شناختن مصدر پہچاننا، فرستادن مصدر بھیجنا، گریختن مصدر بھاگنا۔ یہاں جو ہے کچھ جو ہے جملے دیے گئے ہیں، ان کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ گریختہ ان، گریختن مصدر بھاگنا ہے، اب اند لگ گیا تو یہ علامت کا ہے کہ یہ جمع غائب کی علامت ہے۔ نون دال تو جمع غائب کی علامت ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ بھاگے ہیں۔ ماضی قریب ہے نا، تو ہو گیا وہ بھاگے ہیں۔ فرستادہ شدہ عید، فرستادہ شدہ عید، تو یہ جو ہے گردان ماضی قریب مجہول ہے۔ فرستادہ شدہ عید سیغہ کائے کا ہے؟ ماضی قریب مجہول، شدہ لگا ہوا ہے، اور عید یا دال کا کی علامت ہے؟ جمع حاضر کی۔ تو اب اور فرستادن مصدر آتا ہے بھیجنا، تو ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ فرستادہ شدہ عید تم بھیجے گئے ہو۔ نہ خفتام، نون لگ گیا، خفتن مصدر سونا ہے، ام جو ہے گا اس سے پتہ چلا یہ ماضی قریب ہے اور واحد متکلم کا سیغہ ہے۔ نہ خفتہ ام، میں نہیں سویا ہوں۔ آراستام، آراستن مصدر سوارنا ہے، اور ام بتا رہا ہے کہ یہ ماضی قریب ہے اور سیغہ واحد متکلم ہے۔ آراستام، میں نے سوارا ہے۔ ناپسندیدہ ای، نا نفی لگا ہوا ہے تو یہ نفی کا سیغہ ہے، نہیں کا ترجمہ ہوگا، اور پسندیدن مصدر پسند کرنا، آخر میں ای ہے تو اس سے معلوم ہوا سیغہ واحد حاضر کا ہے، ماضی قریب ہے۔ ناپسندیدہ ای، تو نے نہیں پسند کیا ہے۔ بخشیدہ شدہ انت، بخشیدہ شدہ انت، اس میں شدہ لگا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سیغہ جو ہے ماضی قریب مجہول ہے۔ اور بخشیدن مصدر بخشنا، شدہ مطلب گئے، اور اند مانے وہ، کیونکہ جمع غائب کا سیغہ ہے نا اس لیے، تو ترجمہ ہوا بخشیدہ شدان وہ بخشے گئے ہیں۔ چشیدہ ایم، چشیدن مصدر چکھنا، ایم ہم، اور سیغہ یہ واحد، یہ سیغہ جو ہے گا ماضی قریب کا ہے نا، تو ہوا چشیدہ ایم، ہم نے چکھا ہے۔ نہ رسیدہ ای، نون بتا رہا ہے کہ یہ نفی ہے، اور نہ رسیدن مصدر جو ہے گا پہنچنا ہے نا، اور آخر میں ای لگ گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سیغہ واحد حاضر کا ہے، ماضی قریب ہے۔ نہ رسیدہ ای، تو نہیں پہنچا ہے، معنی ہوا نہ رسیدہ ای، تو نہیں پہنچا ہے۔ نہ شناختہ شد، نہ شناختہ شد، نون لگا ہوا ہے تو معلوم ہوا نفی، شناختن مصدر آتا ہے پہچاننا، اور شد بتا رہا ہے کہ یہ ماضی قریب نہیں ہے بلکہ ماضی مطلق مجہول ہے۔ نہ شناختہ شد، وہ نہیں پہچانا گیا، وہ نہیں پہچانا گیا، ماضی مطلق ہے یہ مجہول۔ نہ دادا ایم، نہ دادا ایم، نفی کا سیغہ ہے گا، نہ لگا ہوا ہے، اور دادن مصدر دینا، ایم بتا رہا ہے کہ یہ سیغہ ماضی قریب ہے اور جمع متکلم ہے۔
نہ دادا ایم ہم نے نہیں دیا ہے. اگلا سیگا گفتہ عید گفتن مصدر کہنا، اور عید جو ہے سے معلوم ہوا الف لگا ہوا حمزہ لگا ہوا ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سیگا ماضی قریب کا ہے اور جمع حاضر کا ہے. ہاں گفتہ عید تم نے کہا ہے. نہ شنیدہ ام شنیدن مصدر سننا نون لگ گیا تو نفی ہو گیا، است مانے ہے. نہ شنیدہ است اس نے نہیں سنا ہے، نہ شنیدہ است اس نے نہیں سنا ہے، ترجمہ ہے اس کا. اچھا نیچے دیا ہے مصنف نے فارسی بناؤ. اردو کے کچھ جملے دیے ہیں، انہیں ہمیں فارسی میں بدلنا ہے، فارسی ان کی بنانا ہے. تم نے پہچانا ہے، تو سب سے پہلے ہم جو ہے گا زمانے کو جو ہے گا متعین کر لیں گے کہ زمانہ اس میں کون سا ہے، ماضی قریب ہے، ماضی مطلق ہے، کیا ہے. اب اس سے دیکھ لیجئے تم نے پہچانا ہے، یہاں ہے لگا ہوا ہے تو معلوم ہوا یہ جو ہے زمانہ ماضی قریب ہے، اور تم لگا ہوا ہے تو سے کا معلوم ہوا کا ہوگا یہ جمع حاضر کا، اور پہچاننے کا شناختن مصدر پہچاننا ہے. تو اب اس کا جو اس کی فارسی کیا بنے گی، شناختہ عید. شناختہ عید تم نے پہچانا ہے. میں نے نہیں بھیجا، ہاں میں نے نہیں بھیجا، تو اس سے معلوم ہوا یہ ماضی مطلق ہے، میں نے نہیں بھیجا، اور نفی کا سیگا ہے. تو نہ فرستادہ نہ فرستادم میں نے نہیں بھیجا. ہاں تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ سیگا کا ہے یہ واحد متکلم. نہ فرستادم میں نے نہیں بھیجا. اس نے چکھا ہے، اب اس سے معلوم ہوا کہ اس نے چکھا ہے یہ ماضی قریب ہے، سیگا واحد غیب کا ہے. تو اس کی فارسی کیا بنائیں گے، چشیدن مصدر چکھنا آتا ہے تو چشیدہ است، فارسی کیا بنی چشیدہ است، اس نے چکھا ہے. تو نہیں نوازا گیا، ماضی مطلق ہے کیونکہ آخر میں اس کے ہے نہیں ہے، تو نہیں نوازا گیا ماضی مطلق، اور تو ہے تو سیگا واحد حاضر کا ہے یہ، اور نون لگا ہوا ہے تو نفی ہو گیا، اور نوازا گیا لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے مجہول کا سیگا ہے. تو ہم کیا بنائیں گے، نہ نواختہ شدی، نہ نواختہ شدی تو نہیں نوازا گیا، نواختن مصدر نوازنا، نہ نواختہ شدی تو نہیں نوازا گیا. ہم نے تعریف کی ہے، ستودہ ایم ہم نے تعریف کی ہے، ستودن مصدر تعریف کرنا، اور ہم نے تعریف کی ہے سے معلوم ہوا کہ یہ ماضی قریب ہے. ستودہ ایم انہوں نے سنا ہے نہیں ہے بلکہ کیا انہوں نے سنا، تو ماضی مطلق ہے یہ، اور انہوں نے ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ماضی یہ سیگا جمع غیب کا ہے. شنیدن انہوں نے سنا. تو نے نہیں دیا ہے تو دادن مصدر دینا ہے، اور نون لگا ہوا ہے تو نہ لگا دیں گے، اس میں نفی بنائیں گے، آخر میں ہا آ گیا تو جو ہے اس سے معلوم ہوا ہمیں کہ سیگا کا ہے ماضی قریب ہے. تو نے نہیں دیا ہے، نہ دادائی تو نے نہیں دیا ہے. وہ پہچانے گئے ہیں، سیگا کا یہ جمع غیب کا ہے، زمانہ ماضی قریب ہے، معروف یا مجہول، یہ مجہول ہے، گیا لگا ہوا ہے نا اس میں. وہ پہچانے گئے ہیں، اور پہچاننے کی فارسی کیا ہے، شناختن. تو اب اس کی فارسی ہم کیا بنائیں گے، شناختہ شدہ اند. وہ پہچانے گئے ہیں. میں سویا ہوں، تو یہ کیا ہے گا، ماضی قریب ہے، ہوں لگا ہوا ہے، ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ماضی قریب ہے، اور سیگا واحد متکلم کا ہے. میں سویا ہوں. خفتہ ام تم دیے گئے ہو، دینے کی دادن، اور گیا لگا ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مجہول ہے، اور زمانہ ماضی قریب ہے، ہو لگا ہوا ہے نا، تو تم دیے گئے ہو، تو اس کی فارسی دادا شدہ عید تم دیے گئے ہو. ہو گیا تم دیے گئے ہو. وہ پہنچا ہے،
ہیں، اس کی فارسی وہ پہنچا ہے، تو پہنچنے کی رسیدن ہے نا، وہ پہنچا ہے، یہ زمانہ ماضی قریب ہے، اور صیغہ واحد غائب ہے، تو وہ پہنچا ہے رسیدہ است، وہ پہنچا ہے۔ ہم نہیں بھیجے گئے، نہ فرستادہ شدیم، ہم نہیں بھیجے گئے، ماضی مطلق ہے، صیغہ جمع متکلم، زمانہ ماضی مطلق، اور مجہول ہے یہ، نہ فرستادہ شدیم، ہم نہیں بھیجے گئے۔ السلام علیکم۔